الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے حروف مقطعات کا سوال کیا، پوچھا، اور ساتھ عام حدیثہ کی علمیت کی بھی جھاڑ دی، علمیت بھی جھاڑ دی کہ الف سے مراد اہل کتاب، الف لام سے اہل کتاب مراد ہے۔ تو یہ علمیت علماء کرام کے سامنے تو کام نہیں نہ چلتا، یہ تو اس کی علمیت ہے جس کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اسی پہلے پارے میں وہ پڑھتا ہے نا، وما یخدعون الا انفسهم، ہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون۔ تو یہ تیرا حصہ جس کی تو ہیلپ کر رہا ہے، یہ پڑھتا وما یخدعون، انتے کو زبر نظر نہیں آئی، زیر پڑھ رہا ہے وما یخدعون۔ اس کی ویڈیو نکال کے دیکھ، سن۔ اب یہ علماء کرام نے صحیح کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اس کا علم کوئی نہیں جانتا، لیکن کچھ خاص مہربانوں نے، علماء کرام نے اس کا ترجمہ بتایا بھی ہے، اور عرب کے مقولے کے حساب سے، عرب کے قید و ضوابط کے حساب سے الف سے مراد اللہ، اہل کتاب نہیں، الف سے مراد اللہ، الف سے مراد اللہ، اور لام سے مراد جبریل امین۔ اور جو خدمت گزار ہو، عرب کے مقولے میں آج بھی درمیان میں جو خدمت گزار ہو، اس کے نام کا آخری لفظ لیا جاتا ہے۔ اور خدمت گزار کون ہے درمیان میں؟ اللہ کے اور محمد کے؟ جبریل۔ اور جبریل امین کے نام کا آخری لفظ لیا گیا ہے۔ یہ قاعدہ اور کلیہ عرب کا کہ خدمت گزار جو ہوتا ہے اس کا نام کا آخری لفظ لیا جاتا ہے۔ اللہ بھیجنے والا، جبریل لانے والا، اور میم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح مجھے سارے حروف مقطعات کا ترجمہ آتا ہے، حروف مقطعات کا ترجمہ مجھے آتا ہے، اور عام طور پہ ہم جہلوں کو بتاتے نہیں کہ پھر وہ سار ڈالتے ہیں، جس طرح آپ سار ڈال رہے ہیں۔ احمد عیسیٰ جہل ہے۔ اگلا سن، ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذالکا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ احمد عیسیٰ نے کہا تل کا ہے تو تل کا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے،
یہ عربی قاعدہ ہے. تل کا جو ہے وہ مؤنث کے لیے تلکل لفظ آتا ہے نا، تلکل آیاتو، وہ اللہ کی نشانی ہے. تل کا کیوں آ گیا کہ آیات لفظ آگے مؤنث ہے؟ یا ذالکا کیوں اللہ نے لگایا کہ آگے الکتاب مذکر ہے؟ الکتاب لفظ مذکر ہے. جہل آدمیوں اور جہلو ان پڑھو آمدیسا جہل اچاڈ ذالک اگے الکتاب لفظ ہے مذکر کا، اس لیے اللہ نے ذالکا لگایا ہے. ذالکا تلکا نہیں آتا، ہاذا بھی نہیں آتا، کیونکہ انگلش کا یہ قاعدہ ہے، انگلش کا قاعدہ ہے، عربی کا بھی یہ قاعدہ ہے. آج میں تمہیں قاعدے بتاتا ہوں، قانون بتاتا ہوں جن کی تمہیں ہوا بھی نہیں لگی. ہاذا کی جگہ اگر ذالی کا معنی لگ گیا، معنی یہ ہو گیا، اس کا معنی تاکیدی ہو گیا کہ ضرور 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 یہ کتاب، یہ ہاذا کی جگہ ذالی کا اللہ نے لگایا ہے. اللہ ہم سب سے حکیم ہے، وہ ہمیں بھی حکمت دیتا ہے، ہمیں بھی اس نے ذہن دیا ہے. وہ ہم سے اعلیٰ و افضل ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ علیم ہے، وہ ہمارے دلوں کے بید بھی جانتا ہے. جہلو ان پڑھو، پھکی فروش تیرے سے زیادہ 1000 مرتبے تیرے سے اعلیٰ ہے. تجھے تو پھکی فروش کی مٹی کے برابر بھی میں نہیں سمجھتا، وہ اتنا اعلیٰ اچھا قرآن پڑھتا ہے. اور تجھے جہلا یہ نہیں پتا کہ ذالکا الکتاب کے اوپر کیوں لگا. تو اپنے ماننے والوں کو تلکا بتا رہا ہے، تلکا مؤنث پہ لگتا ہے، الکتاب مذکر لفظ ہے. ہماری زبان میں اس کا ترجمہ مؤنث کا ہوتا ہے تو کیا ہوا؟ یا تلکا نہیں لگے گا. جہل اچاڈ، الو کے پٹھے، گدے حرام زادے. یہاں ذالک آئے گا، یہ تاکیدی بات ہے. ذالک الکتاب، یہ ہاذا کی جگہ لگا، ہاذا کی جگہ لگا تو معنی تاکیدی بن گیا، پختہ معنی بن گیا. جس طرح شل کی جگہ ویل لگا لیتے ہیں انگلش میں تاکیدی معنی کے لیے، ضرور معنی کرنے کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہم سب سے علیم ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. اس نے تمہارا اعتراض تم ہوئے گدے کے بچے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں. ذالکا کیوں لگا ہے؟ الکتاب مذکر لفظ ہے، یہ مؤنث نہیں ہے. ہاذا بھی مذکر کے لیے، ہاذا القرآن، یا جو تو پڑھتا ہے. یہاں تلکا کیسے آ گیا؟ قیامت عیسیٰ سے سوال اب تم نے کرنا ہے. آنکھ ملوٹے نے ہمارا جو ہے نا چٹھا میٹھا سارا نکال کے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. اور جہل اچڈو، تل کا معنی مؤنث کے لیے ہوتا ہے، اور الکتاب مذکر ہے، القرآن مذکر ہے، الفرقان مذکر ہے. جب آیات آئے گی تو وہ مؤنث ہے. تلک آیات اللہ نتلو علیک، وہاں تلک لفظ، آیات لفظ مؤنث ہے. تلک آیات اللہ نتلو علیک، محبوب ہم آپ پر اپنی آیات جو ہے نا وہ آیات مقدسات ہم تلاوت کرتے ہیں آپ پر. تلک آیات، وہ اپنا تلاوت کرتے ہیں آیات، وہ آیات. اب تل کا لفظ آیا، آگے لفظ مؤنث ہے آیات. پر تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا پتا کہ پیاز کیسے کھاتے؟ وہ تو کسی ارائی سے پوچھنا پڑے گا نا. پر یہ ارائی کا بچہ نہیں تو یہ محمد کے فلٹر سے پیور آرام زادہ ہے. قرآن پاک پر اعتراض کرتا ہے، نہیں پتا تو نہ بول نہ بھونک. الکتاب تیری تو کتاب ہے ہی نہیں، کیونکہ آگے لفظ ہے ذالکا. الکتاب یہ قرآن مجید ہے، یہ ال سے پہلے الف لام سے تو ال تو ہو نہیں سکتی، کتاب قطن نہیں ہو سکتی. اللہ کے نام سے شروع ہو رہا ہے، الف اللہ. جبریل قرآن پاک لانے والا ہے،
جبریل لام، اور جس کی طرف قرآن پاک آیا ہے، جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ترجمہ سمجھ آیا شیخ صاحب؟ ترجمہ سمجھ آیا؟ نہیں آیا تو پھر دوبارہ احمد عیسیٰ سے پوچھ کہ تل کا کیسے لگے گا؟ گدھے کے بچے ہمیں بتا تل کا کیسے لگے گا؟ آگے لفظ آل کتاب مذکر ہے، آل کتاب لفظ مذکر ہے، مؤنث نہیں۔ پر تمہیں مذکر مؤنث کا کیا پتہ؟ نہ تم پڑھو، نہ تم علم کے نزدیک جاؤ، تم تو عداوت کی وجہ سے نہیں پڑھتے۔ ہم یہ علم پڑھ لیں، ہم علم پڑھ لیں تو اور علم پڑھو گے تو کچھ پتہ چلے گا نا۔ اپنے آپ پڑھ لو، نہ کسی کو استاد مانو، جس طرح وہ اپنے اساتذہ کے پڑھ کے کہتا میرا کوئی استاد نہیں، اس کا شیطان استاد ہے، اس لیے تو اسے قرآن آتا نہیں۔ یخدعون کو پڑھتا ہے یخدعون، وما یخدعون، لانتے ڈالنے کو دل کرتا ہے۔ بلا کو پڑھتا ہے بلا، کالا بلا، تو میں کہتا ہوں بلا تو حضرت قبلہ عالم وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ہے، تو اسے قرآن پاک میں بلا لے آیا، بلا۔ اس کے منہ پر چھتر مارو، خود جا کر مارو۔ احمد عیسیٰ نے ہمیں بتا دیا، کیا بتا دیا اسے تو پتہ ہی نہیں الف لام کا کیا ترجمہ ہے، لام میم کا کیا ترجمہ ہے۔ میں بتا رہا ہوں، جو علماء کرام نے بتایا ہے، مفسرین نے لکھا، اس کو تو ہوا ہی نہیں لگی قرآن پاک کی۔ یہ جاہل آدمی ہے۔ الف سے مراد اللہ، جو سب کا پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، سب کا روزی دینے والا ہے، سب کا مالک ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر اس نے قرآن نازل فرمایا، محمد عربی پر قرآن آیا۔ یہی تین الفاظ ہیں۔ پہلے ابتدا قرآن شروع ہو رہا ہے، الف اللہ، اللہ بھیجنے والا، الف اللہ بھیجنے والا، لام جبریل لانے والا، جبریل لانے والا، جبریل امین لانے والا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ احمد عیسیٰ کو تو ہوا ہی نہیں لگی۔ پھر اس نے غلط کہہ دیا کہ آگے تل کا آنا چاہیے، تل کا تیرے باپ کی جگہ خبر ہے، تیرا باپ بھی شاید مؤنث ہی تھا، اس لیے تو محمد کے فلٹر سے ہیں۔ ہاں، یہ وہ مؤنث نہیں، مخنث تھا، مخنث۔ مخنث کہتے ہیں عربی میں ہیجڑے کو، خسرے کو، اس کا باپ تھا مخنث، تو اس لیے یہ محمد کے فلٹر سے آیا ہے۔ تو آج یہ بات کھلی، اسے مذکر اور مؤنث میں تمیز نہیں، اس کا باپ تھا مخنث، 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 تو یہ محمد کے فلٹر سے نکلا ہے، جو ان کا پڑوسی تھا۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہے، اس کا باپ تھا مخنث، اس لیے اس کو آل کتاب کے اوپر تل کا آنا چاہیے، حالانکہ تل کا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، آل کتاب لفظ مذکر ہے۔ یہ عربی کے قاعدے کیا جانے گا، کیا جانے گا؟ تو میں ہر بات تو تمہیں بتاؤں، اس لیے کہتا ہوں تھوڑا سا پڑھ لے، اس لیے پڑھ لے شیخ صاحب، اس لیے پڑھ لے، سوال کر، لیکن قاعدے قانون کے سوال نہ کر، کیوں؟ اسے تمہارے عام حادثہ کو قاعدے قانون کا پتہ نہیں۔ جس طرح یا سالونہ کی میں تشریح آگے کر دی، انزل کی تشریح کر دی، ہاں، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ اس کی تشریح کر دی، آگے میرا نام لگ جائے تو وہ قالا تو ماضی ہے، سلف ہے، لما جا ماضی ہے۔ عقل والے، علم والے سوچتے ہیں نا بھی آگے کس کا نام لگنا ہے، جو حاضر موجود اس کے لیے کسی کے اور ہوں گے۔ جس طرح نبی علیہ السلام حاضر، آج بھی حاضر کو اس لیے قرآن پاک میں ہمیشہ حاضر ہی رہیں گے۔ قل، محبوب تو فرما، تو کہے، یہ حاضر کے لیے، قل کہہ دو محبوب، ان کو اپنے ماننے والوں کو کہہ دو یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور قیامت تک قل ہی رہنا ہے۔ اس کو قالا کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حاضری میں گفتگو فرمائی۔ یسألونک کا نبی، اے میرے محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں، ہاں
ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم سے یار یسالونہ کا بیڑا غرق کر دیا، بلکہ اللہ نے اس کا بیڑا غرق کر دینا ہے. جس طرح قرآن پاک کا بیڑا غرق یہ کرتا ہے نا، کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پاک کو بدلنے والا، اس کے لفظ کو بدلنے والا اللہ اسو کو اس کا بیڑا غرق کرے گا. اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم تو عقل ہی نہیں رکھتے. ذالکا آگے الکتاب، اس لیے ذالکا آئے گا، تل کا نہیں آئے گا. بول سوال اور کوئی ذہن میں رکھ، شیطانی سوال. یہ تو حل ہو گیا، جو احمد عیسیٰ نے غلط تمہیں کو بتا دیا یہ بھی حل ہو گیا. تل کا نہیں آنا. اور پھر تاکیدی معنی کے ساتھ ذالکا آیا ہے. ہاذا بھی اللہ لگا سکتا تھا، وہ ہم سے زیادہ علیم ہے، ہم سے زیادہ علم رکھتا ہے. تاکیدی معنی کے ساتھ ضرور اس کتاب میں نہیں ہے کوئی شک، یہ ترجمہ بنے گا. اور ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہا ہوں، دنیا کائنات میں جہاں جا، عرب میں چلا جا، وہ تمہارا منہ ٹھپ دے گا اگر کسی کو اردو آتا ہوگا کہ ذالکا الکتاب پر کیوں آیا ہے. الکتاب قرآن پنجید کا نام ہے. وہ الف سے مراد اپنی کتاب، جو جہالت کا پلندہ ہے نا، اللہ کا نام بھی صحیح جس کو نہیں بنانا آیا اس کتاب کا حوالہ دے دا. الکتاب مراد ہے. الکتاب ایسے ہو گئی، جہل آدمی. شرم والے واسطے تو اتنی بڑی ہے، شرم کی اور بھی زیادہ کرے تو وہ ڈٹا رہے گا، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. پڑھنا آتا نہیں، بولنا آتا نہیں، خط زبانے دیے، چبل زمانے دیے. محمد فلٹر چوں نکلا ہوا، اس کا باپ نذیر مخنثی مر گیا، دفع ہو گیا، مغرور لے گیا. چلو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ضرور 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 بھی ضرور اس کتاب میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. اعتراض کرنے والوں پہ خدا کی لعنت، کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے. یہاں احمد عیسیٰ نے کہا پرہیزگاروں کے لیے ہوئی، تو پھر گناہ گاروں کے لیے کیا ہوئی؟ سنو، یہ متقین ڈرنے والے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈر کر ایمان لاتے ہیں. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جری، تگڑے اور طاقتور جوان تھے، نڈر آدمی تھے. ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے اس کو 70 اونٹ دیے جائیں گے. قتل کے لیے کوئی تیار نہ ہوا. اور جب پتہ چلا نا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہنے لگا لے آج میں مسلمانوں کے رسول کو ختم کر دوں گا، ختم کر دوں گا. ننگی تلوار لیے صبح صبح گھر سے نکلا. راستے میں ایک صحابی رسول حضرت خبیب یا حضرت زید کو ایسے صحابی